بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں جو بھی زیر زبر پیش حد مد کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنی ہمیں معاف فرما دینا اور اپنی بارگاہ علیہ میں اس درود پاک کو قبول کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، شعبان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بھی مانا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے معنی اور اہمیت میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ شعبان کے معنی ہے، عربی زبان کے لفظ شب سے نکلا ہے جس کے معنی پھیلنا، جدا ہونا یا شاخ پر شاخ در شاخ ہونا ہے۔ قدیم زمانے میں عرب لوگ اس مہینے میں پانی کی تلاش میں یا مختلف کاموں کے لیے منتشر ہو جاتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ مہینہ رمضان جس میں برکتیں سمیٹی جاتی ہیں، اس کے لیے نیکیوں کا بیج بونے اور ان کے پھیلانے کا مہینہ ہے۔ شعبان کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اعمال کی بلندی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے سالانہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دیگر مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شب برات، اس مہینے کی 15ویں رات کو شب برات یا لیلۃ النصف میں من شعبان کہا جاتا ہے، جو مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ رمضان کی تیاری، یہ مہینہ رمضان روزہ رکھنے، تلاوت قرآن اور روحانی تیاری کے لیے ایک وارم اپ کا کام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور رمضان المبارک کے لیے خود کو تیار کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتاؤں گی، شعبان کے مہینے میں آپ لوگ روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سو جایا کریں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے کیسے غربت کے خاتمے کرتا ہے، رزق کی تنگ دستیاں دور کرتے ہیں۔ آپ شعبان کے مہینے میں اس عمل کو کیجیے گا۔ اگر آپ کے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، تنگ دستیاں ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، تو اس عمل کو کیجیے گا، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ لوگوں کو بے حساب رزق اور دولت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے رات کو نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، پھر اس عمل کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ صرف آپ لوگوں نے 11 بار یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہے، یا اللہ، یا تواب، یا اللہ، یا نافع۔ یہ آپ لوگوں نے 4 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس مہینے، اور کوشش کیجیے گا ناظرین کرام، سردیاں چل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، نفلی روزے بھی رکھیے گا، اور نفلی روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہو تو کوئی نہ کوئی تسبیح اپنی زبان پر رکھیں، آیت کریمہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، یا پھر پہلے کلمہ، یا پھر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس کی پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں گے۔ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت دیں گے، ڈھیروں رزق عطا کریں گے، ڈھیروں دولت عطا کریں گے، اور جو بھی تنگ دستیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ختم کر دیں گے، اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ
جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کریں۔ آپ لوگ جتنا زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کوئی عمل کریں گے، کوئی وظیفہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ شیشو پنج میں یہ عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے اور پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ یہ عمل کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ایک طرف رکھ کے آپ لوگوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کو 100% اس میں کامیابی ملے اور آپ لوگ اس کے کامیابی ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، مشکلات کو دور کرے۔ یہ چھوٹا سا عمل رات کو نماز عشاء کے بعد کر لیں یا سونے سے پہلے باوضو ہو کے قبلہ رخ منہ کر کے یا بیٹھ کے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں، یا اللہ یا تواب یا اللہ یا نافع۔ صرف یہ 4 نام آپ لوگوں نے روزانہ پڑھنے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے کیسے وسیلے بنائے گا آپ کی رزق کے لیے، آپ کی دولت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگ ایسے راستے بنا دیں گے کہ آپ کی رزق کی جتنی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی دولت کی تنگ دستیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ختم کریں گے اور رزق اور دولت میں فراوانی دیں گے اور آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شعبان کے مہینے میں آپ لوگ جس عمل کو دیکھیے گا، پھر اس کی برکات آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتوں والا فضیلتوں والا مہینہ آپ کو دیا ہے، جس میں آپ کے ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، مشکلات دور ہو سکتی ہیں، رزق کی تنگیاں دور ہو سکتی ہیں، غربت ختم ہو سکتی ہے، تنگ دستیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ صرف ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ آپ لوگ اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہوئے ایک عمل کیجیے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے گا، ساتھ میں نفلی روزے ضرور رکھیے گا۔ اور ناظرین اکرام، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیا کریں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ اور گروپس میں شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جو بھی یہ عمل کرے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے جب شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھنا رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام سب کے لیے بالخصوص دعا کیا کریں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دعا کس کے حق میں قبول کر لینی ہوتی ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرطِ زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔